اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، ریاست مہاراشٹر کے بلڈانہ شہر سے اس وقت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، گزشتہ کل وائس آف میڈیا، جو ملک کے پترکاروں کی، صحافیوں کی، جرنلسٹ کی ایک بڑی تنظیم ہے، جو 23 راجیوں میں، اسٹیٹس میں زبردست انداز میں کام کر رہی ہے اور پترکاروں کے حقوق، پترکاروں کی جنگ، پترکاروں کے لیے لڑائی اور ایسے ہی پترکاریتا کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ گزشتہ کل اس کا ایک بڑا شاندار پروگرام بلڈانہ شہر میں ہوا، جس میں راشٹریہ ادھیکش محترم سندیپ جی کاڑے، ایسے ہی راجا مانے پردیش ادھیکش وائس آف میڈیا، اور ساتھ ہی گزشتہ کل کے پروگرام میں میں خود بھی اردو ونگ کے راشٹریہ ادھیکش کے طور پر، مہمان خصوصی کے طور پر میں موجود تھا۔ سب سے پہلی اسپیچ ہوئی جس میں میں نے پترکار اور پترکاریتا کا کیا فرض ہے اور کیسے ان کی حفاظت کی جائے، اس پر بات کی۔ ایسے ہی گزشتہ کل ڈاکٹر نریش بوڑکھے، یشونت جی منوہر، ان تمام نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور گزشتہ کل ایک شاندار پروگرام وائس آف میڈیا کا بلڈانہ شہر میں ہوا، جس میں پترکاروں کی بیمہ پالیسی سے لے کر ان کے حقوق اور ہر طرح سے ان کے گھر کا، ان کے پریوار کا، ان کے بچوں کی تعلیم کا ہر طرح سے خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں بہت تفصیلی سندیپ جی کاڑے نے اور راجا جی مانے سر نے بتائی، اور اس موقع پر باقاعدہ وہاں کے علاقے کے لاڈلے آمدار سنجے گائیکواڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا اور مہاراشٹر بھر سے ضلع کے نمائندے یہاں پر حاضر تھے۔ ایسی دوسری بڑی خبر ملک کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہندوستان میں کورونا کو لے کر ایک بار پھر ڈر اور خوف کا ماحول بنتا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ میڈیا پوری طریقے سے دلالی کا حق ادا کرتی ہے، ستا کی گود میں بیٹھ کر ستا کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں
میڈیا پر سے بھروسہ اڑ گیا ہے اور میڈیا چیخ بھی رہی ہے، ہماری دیدیاں ہماری اینکرائیں بیچاری چیخ بھی رہی ہے، تو لوگ ڈرنے کو تیار نہیں، مگر پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ احتیاط تو ہونا چاہیے۔ مگر ابھی خبر آ رہی ہے کہ نیشنل انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس پروگرام کے مشیر ڈاکٹر نریش پروہت نے یہ بات کہی ہے کہ گھبرانے کے بجائے ہوشیاری سے کام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کورونا کی چوتھی لہر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا سے الگ الگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں انڈیا کے جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے یہاں کی میڈیا، بھارت کا سوشل میڈیا اور بھارت کی میڈیا یہ بکواس کرتی ہے۔ دیکھو چائنا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جتنا خطرناک انداز میں بتایا جا رہا ہے، مگر ملک کی ایک رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ چین سے لوٹے ایک نوجوان میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے جو آگرہ کا تھا۔ تو خیر کچھ بھی ہو، ہندوستان میں کورونا کی چوتھی لہر کا امکان نیشنل انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس پروگرام کے مشیر ڈاکٹر نریش پروہت نے کہا ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے۔ گھبرائے نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ گھبرائے نا، کیونکہ لوگ کچھ ڈر اور خوف اور گھبراہٹ ہی میں دم توڑ دیتے ہیں یا اپنی بیماری کو بڑھا لیتے ہیں، تو گھبرائے نا، ہاں احتیاط اور ہوشیاری سے کام ضرور لیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے قدیم تاریخی علمی متحرک شہر اورنگ آباد سے ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اورنگ آباد سے ہمارے نمائندہ عمیر مفتی نعیم صاحب نے بتایا کہ 2 روز 24 اور 25 2 روز ایک زبردست کانفرنس اورنگ آباد کی تاریخی قدیم مسجد جامع مسجد اور تاریخی قدیم ادارہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، جہاں سے میں خود بھی پڑھ کر نکلا ہوں اور عالمیت میں نے وہیں سے کی ہے، یوں سمجھیے کہ وہ میرا مادر علمی ہے۔ وہاں پر 2 روزہ کانفرنس تھی جس میں حضرت مولانا مرحوم سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات کہ کس طریقے سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کو آگے بڑھایا اور علم دین کی شمع کاشف العلوم کی شکل میں وہاں پر روشن کی، ان کی حیات و خدمات پر 2 روزہ کانفرنس تھی، بڑا زبردست 2 روزہ اجلاس رہا، بڑا کامیاب رہا، ہزاروں علماء نے اس میں شرکت کی۔ اور پھر آئندہ کل رات میں بعد نماز مغرب جامع مسجد کے احاطے میں جو خوبصورت گراؤنڈ ہے، احاطہ ہے، وہاں پر اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ منعقد کیا گیا تھا، اور اس اجلاس میں میں خود بھی وہاں پر پہنچا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس موقع پر مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لائے تھے، مولانا وسیق ندوی بھی تشریف لائے تھے، ایسی علاقۂ خاندیش کی ایک مشہور دینی علمی شخصیت مولانا مختار مدنی صاحب دھولیا وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور ایسے ہی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ دار ہے، جنرل سیکریٹری ہے، ان کا بھی بڑا کلیدی اہم خطاب ہوا۔ ان تمام علماء کرام نے اصلاح معاشرہ پر بہت اہم خطاب فرمایا اور اولاد کی تعلیم، ان کی بہترین تربیت اور پرورش سے لے کر نوجوان بچے اور بچیاں کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور پیرنٹس، والدین اور سماج کس طریقے سے اصلاح معاشرہ کا کام کریں، بڑی زبردست تقریر رہی۔ آخر میں کلیدی خطاب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا رہا، جس میں انہوں نے باقاعدہ نکاح اور طلاق، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات اور گھر کی زندگی کیسے خوشگوار بنے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ آیات ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس پر ہر بھارتیوں کو چاہیے کہ دھیان دیں۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ 23 مارچ 2023 تک اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرنا ضروری ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے ہفتے کے روز کہا کہ 31 مارچ 2023 سے پہلے مستقل اکاؤنٹ نمبر پین کو آدھار کے ساتھ لنک کرنا لازمی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ پین سے
غیر منسلک آدھار کارڈ 1 اپریل 2023 سے غیر فعال ہو جائیں گے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے ہفتے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے مطابق تمام پین ہولڈرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ 31 مارچ 2023 سے پہلے اپنے پین کو آدھار کے ساتھ لنک کریں۔ ظاہر بات ایک ضروری خبر ہے، ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، مگر ہنسی بھی آتی ہے کہ حکومت اس کے علاوہ بھی کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ لوگ مر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں، نوجوان بے روزگار گھوم رہے، پڑھے لکھے ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن ابھی حکومت انہی میں لگائے ہوئے ہیں۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت، بولنے سے پہلے مسکراہٹ بھی میرے لبوں پر ہے۔ وزیر اعظم مودی نے من کی بات کی۔ جی ہاں، مہینے کے آخر میں وہ ان کے من کی بات کرتے ہیں، کسی کے من کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، صرف ہر دھرمی سے وہ ان کی بات کرتے ہیں اور ریڈیو پر آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے جیسے پترکاروں کے سامنے، روش کمار جیسے پترکاروں کے سامنے، یا پھر بڑے بڑے جو دلال نہیں ہیں، جن کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کے سامنے کبھی نہیں آتے، بلکہ ان کے کیا کبھی پریس کانفرنس میں حضرت آتے ہی نہیں ہیں، تاکہ کوئی سوال کا جواب دینا ہی نہ پڑے۔ چلیے آئیے، خبر بڑی اہم ہے۔ وزیر اعظم مودی جی نے اپنے من کی بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی بہنوں، سال 2022 ملک کے لیے بڑی کامیابیوں کا سال رہا، ہندوستان نے دنیا میں خاص مقام بنایا۔ تو اب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعظم مودی جی نے من کی بات میں کہا کہ 2022 ملک کے لیے بڑی کامیابیوں کا سال رہا، تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے نہیں رہا، وہ صرف آپ کے لیے رہا، آپ کی پارٹی کے لیے رہا، کہ آپ نے بلاتکاریوں کو آزاد کروا دیا گجرات میں، پھر بھی لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ آپ کو ہی جتایا، اور آپ نے پورا لوٹ لیا ہے دیش کو، پھر بھی لوگ آپ کو مان رہے ہیں۔ تو ملک کے لیے، ملک کی جنتا کے لیے کوئی خاص سال نہیں رہا، ناکامی کا سال رہا، بربادی کا سال رہا، لیکن مودی جی کہہ رہے ہیں کہ کامیابیوں کا سال رہا۔ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے، تھوڑی چونکانے والی بھی ہے اور چنتا جنک خبر ہے۔ جی ہاں، کورونا کی دہشت تو ابھی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس درمیان کیرلا سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر برڈ فلو کا قہر سامنے نظر آ رہا ہے۔ کوٹایم میں، کیرلا کے کوٹایم میں 6000 سے زیادہ مرغیوں کو اور پرندوں کو مار دیا گیا۔ لکشدیپ میں فروزن چکن پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یعنی کورونا وبا سے دنیا کے کئی ممالک پریشان ہیں، اور ہندوستان میں ابھی اس تعلق سے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اسی بیچ برڈ فلو کا قہر بھی شروع ہو گیا۔ ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکی میرینز میں سکھ فوجیوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت مل گئی۔ جی ہاں، یہ انٹرنیشنل خبر ہے، لیکن میں نیشنل میں بھی بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں داڑھی سے بھی نفرت ہے، ٹوپی سے بھی نفرت ہے، پھیٹوں سے بھی نفرت ہے۔ ہمارے ہاں تو سارا یوں سمجھے کہ گیم اسی پر ہوتا ہے، داڑھی کے نام پر، ٹوپی کے نام پر، کپڑوں کے نام پر، اور اب تو کلر کے نام پر بھی ہمارے ہاں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور امریکہ نے اوریجنل باقاعدہ سب کے دھارمک جذبات کا خیال رکھتے ہوئے سکھ بھائیوں کو، سکھ فوجیوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت دے دیا ہے۔ دن بھارت جوڑو یاترا اور ماننی راہل جی گاندھی کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے لال قلعے سے خطاب کیا، بات چیت کی، بھاشن کیا، جو سوشل میڈیا پر گزشتہ کل چھایا آ رہا۔ راہل گاندھی کی قیادت میں چل رہی بھارت جوڑو یاترا کروڑوں قدم راہل کے ساتھ مل رہے ہیں، بھارت جڑ رہا ہے، دل جڑ رہے ہیں، نفرتوں کے سوداگر اور نفرتوں کے بیوپاریوں کا بی پی بڑھ رہا ہے اور انہیں اٹیک آ رہا ہے۔ اس لیے راہل جی نے کہا کہ میری یاترا کو یہ روک نہیں پا رہے ہیں، تو اب یہ کووڈ کا بہانہ بنا رہے ہیں اور کورونا لا کر میری یاترا کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ خیر،
मनीष जी का तो बड़ा बयान आया है। पंजाब के आनंदपुर साहिब के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। इसलिए मोदी हुकूमत, लोग ये कह रहे हैं, बल्कि खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए चाइना से कोरोना को लाने का बहाना कर रही है, या आने का, कि कोरोना आ गया और यात्राएं रोक दी जाए, इसकी कोशिशें कर रही है। लेकिन खैर, राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के लाल किले से जो भाषण किया और हुकूमत की घटिया और नीच पॉलिसियों पर जो कटाक्ष किया और जो वार किया, सोशल मीडिया पर राहुल का ये भाषण बड़ा छा गया। ये सोशल मीडिया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बड़े जितने तकरीबन 90% चैनल गोदी चैनल है, बिके हुए है, अपने आका के इशारे पर राहुल की इतनी बड़ी यात्रा को भी वो नहीं दिखा रहे हैं। मगर सोशल मीडिया की जय हो। रियासत कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा तगड़ा झटका फिर लगा, एक और झटका। हालांकि कर्नाटक में खुद बीजेपी की हुकूमत है, इसलिए जितनी भी नीच नाटकें होती है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाना और उससे फिर फायदा हासिल करना, जैसे हिजाब की नीच नाटक भी, हिजाब की नीच हरकत भी वहीं से इन लोगों ने शुरू किया था। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा जबरदस्त झटका लगा है। साबिक वजीर जनार्दन रेड्डी ने अपनी नई दुकान यानी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, राज्यसभा की कुछ वीडियो जबरदस्त वायरल हो रही है। जी हाँ, एक नौजवान युवा जब राज्यसभा में पहुंचते हैं और पढ़े लिखे जब पहुंचते हैं तो फिर इस तरीके से आवाज उठाई जाती है जो बीजेपी के लिए कभी कभी सरदर्द बन जाती है। गुज़िश्ता कल से जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं कि उसमें ये नौजवान नेता ये कह रहे हैं राज्यसभा में कि पिछले 70 सालों में, 67 से 70 सालों में राज्य में, केंद्र में जितनी सरकारें आई, इन्होंने पूरे 70 सालों में 55 लाख करोड़ कर्जा लिया। लेकिन बीजेपी जो एक मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटती है, उस बीजेपी ने सिर्फ 7 सालों के अंदर 85 लाख करोड़ कर्जा लिया है। यानी बीजेपी मुल्क को कितना खोखला और कर्जदार कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए सुनिए उन्हीं नेता की जबान में। सर, 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।